Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th हिस्ट्री प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सॉल्व पेपर क्वेश्चन आंसर तारीख़ और सियासियात प्रैक्टिस पेपर है 40 नंबरात के लिए। मुकम्मल निसाब पर मबनी ये पर्चा है, सेकंड टर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस पेपर 1 है तारीख़ और सियासियात 10th हिस्ट्री 10वीं जमात। सवाल नंबर 1 है अलिफ मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयानात मुकम्मल कीजिए। 3 नंबरात के लिए। पहला है जदीद तारीख़ नवेसी का बानी डैश को कहा जा सकता है। इसके ऑप्शन है ए वोल्टियर, बी रेने डेकार्ड्स, सी लियोपोल्ड वॉन रांके, डी कार्ल मार्क्स। दूसरा सवाल है बाल शास्त्री जाम्बेकर ने मराठी ज़बान का पहला रिसाला डैश जारी किया। इसके ऑप्शन है ए दिग्दर्शन, बी दर्पण, सी प्रभाकर, डी ज्ञानोदय। तीसरा सवाल है थॉमस कुक ने डैश बेचने की एजेंसी का कारोबार शुरू किया। इसके ऑप्शन है ए दस्तकारी की चीज़ें, बी खिलौने, सी खाने की अशिया, डी सयाहत की टिकटें। सवाल नंबर 1 के जवाब है पहला है जदीद तारीख़ नवेसी का बानी वोल्टियर को कहा जा सकता है। दूसरा है बाल शास्त्री जाम्बेकर ने मराठी ज़बान का पहला रिसाला दिग्दर्शन जारी किया। तीसरा है थॉमस कुक ने सियाहत की टिकटें बेचने की एजेंसी का कारोबार शुरू किया। सवाल नंबर 1 का बे है झैल के हर ग्रुप में से गलत जोड़ी पहचानिए और लिखिए। 3 नंबरात के लिए। पहला है कौम परस्ताना तारीख़ नवेसी वी.डी. सावरकर। दूसरा है मार्क्सवादी तारीख़ नवेसी दामोदर धर्मानंद कोसंबी। तीसरा है महरूमों की तारीख़ रामचंद्र गुहा। चौथा है निसाई तारीख़ शर्मिला रेगे। दूसरा सवाल है पहला नुक्ता है मलखाम जिस्मानी वर्जिश का खेल। दूसरा है वाटर पोलो पानी में खेल। तीसरा है स्केटिंग मोहम्मदी खेल। चौथा है शतरंज मैदानी खेल। तीसरा है भारतीय स्वाही लुगत सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव। दूसरा है मराठी इंसाइक्लोपीडिया रघुनाथ भास्कर गोडबोले। तीसरा है भारतीय तहजीबी लुगत पंडित महादेव शास्त्री जोशी। चौथा है महाराष्ट्री ज्ञानकोश श्रीधर वेंकटेश केतकर। इसके जवाबात है पहले की गलत जोड़ी है महरूमों की तारीख़ रामचंद्र गुहा। महरूमों की तारीख़ ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखी थी। दूसरा है गलत जोड़ी शतरंज मैदानी खेल, शतरंज नशस्ती खेल है। तीसरा है गलत जोड़ी मराठी इंसाइक्लोपीडिया रघुनाथ भास्कर गोडबोले। सवाल नंबर 2 का अलिफ है दी गई हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। कोई 2-4 नंबरात के लिए। पहला है दर्ज झैल तस्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। भारत की तारीख़ लिखने वाले अंग्रेज़ मौर्रख़ीन एक दिया गया है माउंट स्टीवर्ट एल्फिंस्टन। इसके जवाबात लिखना है। दूसरा है भारतीय टेलीविज़न के इर्तिक़ाई मराहल को ज़मानी ख़त पर दिखाइए। 15 सितंबर 1959 मुंबई दूरदर्शन केंद्र शुरू हुआ। 15 अगस्त 1982 निजी चैनलों को इजाज़त मिली। तीसरा है दर्ज झैल तस्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। भारत में आलमी तहजीबी विरसे के मकामात आगरे का किला, ताजमहल, बाकी के लिखना है। पहले का जवाब है भारत की तारीख़ लिखने वाले अंग्रेज़ मौर्रख़ीन। पहला है जेम्स मिल। दूसरा है माउंट स्टीवर्ट एल्फिंस्टन। तीसरा है जेम्स ग्रांट डफ। चौथा है कर्नल टॉड और पांचवा है विलियम विल्सन हंटर। दूसरा सवाल का जवाब है भारतीय टेलीविज़न के इर्तिक़ाई मराहल। 15 सितंबर 1959 दिल्ली दूरदर्शन का आगाज़। 2 अक्टूबर 1972 मुंबई दूरदर्शन केंद्र शुरू हुआ। 15 अगस्त 1982 भारत में रंगीन टेलीविज़न की आमद। 1991 निजी चैनलों को इजाज़त। तीसरे का जवाब है भारत में आलमी तहजीबी विरसे के मकामात। पहला है आगरे का किला। दूसरा अजंता और एलोरा के गार।
तीसरा महाबलीपुरम के मंदिर, चौथा खजुराहो के मंदिर, पांचवा कोणार्क का सूर्य मंदिर और छठा आग ताजमहल। सवाल नंबर 2 का बी है, मुख्तसर नोट लिखिए, कोई 4 नंबरात के लिए। पहला है महरूमों की तारीख, दूसरा है दस्तावेज़ात का महफ़ज़ खाना, तीसरा दायरतुल मुअर्रिफ। पहले का जवाब है महरूमों की तारीख। पहला नुक्ता है, समाज ने जिन्हें तमाम हुकूक से महरूम रखा इन्हें नज़रअंदाज किया, ऐसे गुरूह की तारीख को महरूमों की तारीख कहते हैं। दूसरा, मार्क्सवादी तारीख नवीसी की रिवायत से महरूमों की तारीख लिखने की रिवायत शुरू हुई। तीसरा, इटली के फ़लसफ़ी एंटोनियो ग्रामची ने यह ख्याल पेश किया कि तारीख नवीसी की इब्तिदा समाज के निचले तबक़ात के आम लोगों से करनी चाहिए। चौथा नुक्ता है, भारत में महात्मा फुले, डॉक्टर अंबेडकर की तहरीरों में महरूमों की तारीख की झलक दिखाई देती है। अवामी रिवायत को महरूमों की तारीख नवीसी का एक अहम माखज़ तस्लीम किया जाता है। दूसरा है दस्तावेज़ात का मुहाफ़िज़ खाना, आर्काइव्स। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, तारीख़ी दस्तावेज़ात जिस जगह हिफाजत से रखे जाते हैं इस जगह को मुहाफ़िज़ खाना यानी आर्काइव्स कहते हैं। दूसरा है, मुहाफ़िज़ खाने में अहम पुराने कागज़ात, मुरासलात, रजिस्टर, पुरानी फ़िल्में, आलमी मुआहदों की कागज़ात वगैरह हिफाजत से रखे जाते हैं। तीसरा है, मुहाफ़िज़ खानों की वजह से असल कागज़ात के हवाले मिल जाते हैं, मुअस्सिर तारीख़ी वाक़यात का मुताला कर सकते हैं, मुअस्सिर ज़बान और रस्मुल ख़त की छानबीन कर सकते हैं, ज़माने का तयन कर सकते हैं, तारीख़ी विरसा अगली नस्ल को मुंतकिल कर सकते हैं। तीसरा है दायरतुल मुअर्रिफ। इसका पहला नुक्ता है, दायरतुल मुअर्रिफ से मुराद ऐसी किताब जिसमें दुनिया का सारा इल्म मौजू के लिहाज से इंतहाई इख्तिसार के साथ इकट्ठा कर दिया गया है, गोया ये किताब सारे इल्म का निचोड़ होती है। दूसरा, इसे इल्म को जमा करने और फैलाने का एक अहम वसीला समझा जाता है। तीसरा, तहक़ीक़ और गहरे मुताले के बाद इसमें मालूमात जमा की जाती है, इसलिए इसकी मालूमात काबिल एतमाद होती है। चौथा है, दायरतुल मुअर्रिफ की 2 किस्में हैं, एक जामे और दूसरा मौज़ूआती। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, मराठी विश्वकोश, जामे उर्दू इंसाइक्लोपीडिया, महाराष्ट्री ज्ञानकोश जैसी जामे लुग़ात और भारतीय तहज़ीबी लुग़त, वर्जिश लुग़त, इंसाइक्लोपीडिया इस्लामिका जैसे मखसूस मौज़ूआत पर मुबनी मौज़ूआती दायरतुल मुअर्रिफ मशहूर हैं। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए, कोई 4 नंबरात के लिए। पहला है, मेरा सफ़र माझा प्रवास नामी किताब अपने ज़माने की तारीख़ का एक अहम माखज़ तस्लीम की जाती है। दूसरा है, अखबारात मालूमात और इल्म की इशाअत का ज़रिया है। तीसरा, खिलौने के ज़रिए तारीख़ पर रोशनी पड़ती है। चौथा है, तारीख़ की तहक़ीक़ करते वक्त मुख्तलिफ़ मज़ामीन की सरगर्मियों के लिए तरबियत की ज़रूरत होती है। पहले का जवाब है, पहला नुक्ता है, विष्णु भट्ट गोडसे ने 1857 के दौरान महाराष्ट्र से शिमाल की जानिब अयोध्या तक जाने और वहां से वापस आने का जो सफ़र किया था इसका अहवाल अपने मराठी सफ़रनामे माझा प्रवास मेरा सफ़र में कलमबंद किया। दूसरा नुक्ता है, 1857 में भारत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की जो पहली जंग हुई ज़माने इस वाक़े का विष्णु भट्ट ने ज़ाती तौर पर मुशाहिदा किया था, इसलिए इसने इस जंग की छोटी से छोटी बात को नोट किया था। तीसरा है, इनमें से कई वाक़यात के वो चश्मदीद गवाह थे। इसने जंग आज़ादी और रानी लक्ष्मीबाई की ज़िंदगी की कई तफसीलात को इस किताब में बयान किया है। चौथा है, इस किताब से हमें 19वीं सदी की मराठी ज़बान की नोयत भी समझ में आती है। विष्णु भट्ट की किताब माझा प्रवास में वही वाक़यात बयान हुए हैं जिनका इन्होंने बराह रास्त तजुर्बा किया था, इस वजह से किताब इस ज़माने की तारीख़ का एक अहम माखज़ तस्लीम की जाती है। दूसरा है,
اس کا پہلا نقطہ ہے اخبارات میں حالیہ تغیرات کی اشاعت کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف معلوماتی مضامین بھی شائع کیے جاتے ہیں۔ دوسرا ہے اخبارات کے ذریعے سماجی، سیاسی، معاشی اور تہذیبی امور پر بحث ہوتی ہے۔ تیسرا، اخبارات میں علمی، سائنسی اور فکری موضوعات پر بھی مضامین شائع ہوتے ہیں۔ چوتھا، اخبارات لوگوں تک تعلیمی، ماحولیاتی، تاریخی اور دیگر علوم کی معلومات پہنچاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخبارات محض روزمرہ کے واقعات کی خبریں شائع نہیں کرتے، بلکہ یہ معلومات اور علوم کی اشاعت کا ذریعہ بھی ہے۔ تیسرا ہے تفریح کے لیے مختلف قسم کے کھلونے تیار کرنے کی روایت قدیم زمانے سے جاری ہے، اس لیے کھلونے تاریخ نویسی کا اہم طبعی ماخذ ہیں۔ پہلا نقطہ ہے کھلونے کے ذریعے زمانے کی مذہبی اور تہذیبی روایت کا علم ہوتا ہے۔ دوسرا، مٹی کے قلعے اور شیواجی کے دور کو دکھانے کے لیے مٹی کے ماڈل رکھتے ہیں، اس پر سے قلعے کی بناوٹ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا، کھدائی کے دوران اٹلی کے شہر پومپئی میں دستیاب بھارتی ہاتھی دانت کی بنی ہوئی گڑیا بھارت اور روم کے قدیم تعلقات پر روشنی ڈالتی ہے۔ چوتھا ہے موہنجو میں کھدائی کے دوران ملے ہوئے کھلونے سے اس عہد کے طرز رہائش، پوشاک، کھیلوں کی قسمیں اور تکنیک کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، اس لیے کھلونے کے ذریعے تاریخ پر روشنی پڑتی ہے۔ چوتھا کا ہے پہلا نقطہ ہے تاریخ کی تحقیق کرتے وقت تاریخی ماخذ حاصل کرنے، فہرست بنانے، ماخذات کی حفاظت کرنے، ان کی نمائش کرنے جیسے مختلف کام کافی احتیاط سے کیے جاتے ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے ہر کام کے لیے الگ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کام کا عمل مختلف ہوتا ہے، پیج کی تیاری بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے یہ تمام سرگرمیاں کرتے ہوئے کون سی احتیاط برتنی چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ چوتھا ہے تربیت کے بغیر یہ ساری باتیں معلوم نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے تاریخ کی تحقیق کرتے وقت مختلف مضامین کی سرگرمیوں کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے۔ کوئی دو۔ پہلا ہے نسائی تاریخ نویسی سے کیا مراد ہے؟ دوسرا، کھلونوں کا ارتقائی سفر، ان کی اہمیت بیان کیجیے۔ تیسرا، سیاحت کے مقاصد بیان کیجیے۔ پہلا ہے، اس کا پہلا نقطہ ہے نسائی تاریخ نویسی یعنی خواتین کے نقطہ نظر سے کی گئی تاریخ کی اثر نو تشکیل ہے۔ دوسرا ہے تاریخ نویسی پر مردوں کی بالادستی کے نقطہ نظر کا اثر زیادہ تھا۔ تیسرا، اس لیے فرانسیسی دانشور سیما دا بوا نے مذکورہ نقطے پر دوبارہ غور کرنے اور خواتین کے نقطہ نظر کی شمولیت پر زور دیا۔ چوتھا ہے اس کے بعد ہی نسائی تاریخ نویسی کے نظریے کو قبول کیا گیا۔ پانچواں، خواتین سے متعلق ملازمتوں، روزگار، ٹریڈ یونین، خواتین کی خاندانی زندگی، خواتین کے اداروں وغیرہ پر مفصل غور و فکر کرنے کی ابتدا ہوئی۔ چھٹا نقطہ ہے 1990 کے بعد خواتین کو ایک علیحدہ سماجی طبقہ تسلیم کر کے تاریخ نویسی پر زور دیا گیا، اسی نقطہ نظر کو نسائی یعنی تانیسی تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے اس کا پہلا نقطہ ہے قدیم زمانے سے ہر سماج میں چھوٹے بچوں کی تفریح اور تعلیم کے لیے کھلونے بنائے جانے کے ثبوت ملے ہیں۔ دوسرا، موہنجو، پومپئی، یونان وغیرہ مقامات پر ہونے والی کھدائی میں کھلونے ملے ہیں، یہ کھلونے پتھر اور مٹی سے بنائے گئے تھے، یہ کھلونے سانچے میں یا ہاتھوں سے تیار کیے جاتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کھلونے بنانے کی تکنیک بہتر ہو جانے کی وجہ سے خوبصورت کھلونے بننے لگے۔ تیسرا ہے کتھا سرت ساگر نامی کتاب میں بٹن دبانے پر اڑنے والی، ناچنے والی لکڑی کی گڑیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے دھات کے زمانے کا انسان دھاتوں کے کھلونے بنانے لگا۔ پانچواں ہے آج کل چمڑے، کپڑے، مور پنکھ، موتی سے کھلونوں کو سجایا جاتا ہے۔
موجودہ زمانے میں بیٹری اور الیکٹرانک سے چلنے والے کھلونے تیار کیے گئے ہیں۔ چھٹا نقطہ ہے کھلونوں سے ان کے استعمال کا زمانہ، بنانے کا طریقہ، ٹیکنالوجی، مذہبی و تہذیبی رسوم و رواج کی معلومات ملتی ہے۔ تیسرا ہے سیاحت کے پس پشت کئی مقاصد اور ترغیبات ہوتی ہے جو حسب ذیل ہے۔ پہلا نقطہ ہے تاریخی عمارتوں، قلعوں اور کھدائی میں دریافت شدہ گاؤں، شہر دیکھنا، فنکارانہ اشیاء تیار کرنے والے قدیم مراکز، عجائب خانے دیکھنا وغیرہ۔ دوسرا ہے ساحل سمندر، گھنے جنگلات، پہاڑی چوٹیاں، دریاؤں کا سنگم، خاص سطح مرتفع جیسی مخصوص نوعیت کی سطح مرتفع، فلاور آف ویلی جیسی وادیاں وغیرہ دلکش قدرتی مناظر، مقامات کی سیر اور مسرت حاصل کرنا۔ تیسرا ہے مختلف صنعتی منصوبوں نیز زیارت گاہوں کی سیر کرنا۔ چوتھا ادویاتی نباتات کا مشاہدہ کرنا، تحقیق کرنا، طبی علاج کروانا جیسے صحت کے حصول کے لیے سیاحت کرنا۔ پانچواں نقطہ ہے پھلوں کے باغ، زرعی تحقیق، زرعی منصوبے، کھاد کے پیداواری منصوبے وغیرہ دیکھنے کے لیے زرعی سیاحت کرنا۔ چھٹا کھیل کے سلسلے میں کھیل، سیاحت اور رقص، موسیقی مہوتسو میں حصہ لینے اور ناظر کی حیثیت سے جانا تہذیبی سیاحت ہے۔ ساتواں ان کے علاوہ فلم فیسٹیول، فلموں کی شوٹنگ، سائنس کانفرنس، بین الاقوامی کانفرنس، مذاکرے، کتابوں کی نمائش، ادبی اجتماعات وغیرہ کے سلسلے میں لوگ سیاحت کرتے ہیں۔ سیاسیات سوال نمبر 6، ذیل میں سے کسی مناسب متبادل چن کر بیانات کو مکمل کیجیے۔ پہلا ہے بھارت میں ان تمام مرد اور عورتوں کو رائے دہی کا حق حاصل ہے جن کی عمر 1.5 سال مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے آپشن ہے اے 15، بی 18، سی 21، ڈی 25۔ دوسرا ہے ڈاکٹر راجندر سنگھ رانا بھارت کے ڈیش کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا صحیح آپشن ہے اے مرد آہن، بی ماحولیات دوست، سی یگ پرش، ڈی جل پرش۔ پہلے کا جواب ہے بھارت میں ان تمام مرد اور عورتوں کو رائے دہی کا حق حاصل ہے جن کی عمر 18 سال مکمل ہو چکی ہے۔ دوسرا ہے ڈاکٹر راجندر سنگھ رانا بھارت کے جل پرش کے نام سے مشہور ہے۔ سوال نمبر 7، درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط؟ وجوہات کے ساتھ بیان کیجیے۔ کوئی 2-4 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے حق معلومات کی وجہ سے حکومت کے کام کاج میں رازداری بڑھ گئی ہے۔ دوسرا سیاسی پارٹی سماجی تنظیم ہی ہوتی ہے۔ تیسرا جمہوریت میں تحریکوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ پہلے کا جواب ہے بیان غلط ہے کیونکہ پہلا نقطہ ہے جمہوریت کو مزید مستحکم ہونے کے لیے اور شہریوں اور حکومت کے باہمی اعتماد میں اضافے کے لیے شہریوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ دوسرا اس حق کی وجہ سے اچھی حکومت کی خصوصیات شفافیت اور ذمہ داری عمل میں آتی ہے۔ تیسرا حکومت کے کام کاج کے عیاں یعنی کھلے ہونے میں مدد ہوتی ہے، یعنی کوئی کام چھپا نہیں رہتا۔ اس طرح حق معلومات کی وجہ سے حکومت کے کام کاج میں رازداری کا عنصر کم ہو گیا ہے۔ دوسرا ہے یہ بیان صحیح ہے کیونکہ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے سماج کے کچھ لوگ اکٹھا ہو کر سیاسی پارٹی قائم کرتے ہیں، اس لیے سیاسی پارٹی سماج کا اٹوٹ حصہ ہوتی ہے۔ دوسرا ہے سیاسی پارٹی عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تیسرا اپنے سماج کے کردار اور نظریات کے مطابق سیاسی پارٹی سماج میں کام کرتی ہے، اس لیے سماجی پارٹی ایک طرح سے سماجی تنظیم ہی ہے، یعنی سیاسی پارٹی ایک طرح سے سماجی تنظیم ہی ہے۔ تیسرا ہے یہ بیان صحیح ہے کیونکہ پہلا نقطہ ہے اجتماعی مسائل کے خاتمے کے لیے ایک اور کئی افراد منظم ہو کر اجتماعی طور پر احتجاج کرتے ہیں۔ دوسرا سماجی مسائل کے تعلق سے کارکنان تمام معلومات حکومت کو دیتے رہتے ہیں۔ تیسرا تحریک کے بڑھتے ہوئے اثرات کی وجہ سے حکومت کو اس پر توجہ دینی پڑتی ہے۔ چوتھا حکومت کے فیصلوں اور پالیسیوں کی مخالفت کرنے کے لیے تحریک چلائی جاتی ہے۔ جمہوری طرز حکومت ہی میں عوام کو مخالفت کرنے کا حق ہوتا ہے، اس وجہ سے جمہوریت میں تحریک کو بڑی
اہمیت حاصل ہے۔ سوال نمبر 8 الف درج ذیل تصورات کو واضح کیجیے۔ پہلا، الیکشن کمیشن۔ دوسرا، تحریک کی خصوصیات۔ الیکشن کمیشن پہلا نقطہ ہے جمہوریت کو کامیاب بنانے کے لیے مقررہ وقفے سے انتخابات کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آزادانہ ماحول میں انتخابات کروانے کے لیے آزاد ادارے کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، اس ضرورت کے پیش نظر دستور نے دفعہ 324 کی رو سے بھارتی الیکشن کمیشن قائم کیا۔ اس ادارے میں ایک چیف الیکشن کمشنر اور دیگر 2 الیکشن کمشنر ہوتے ہیں جنہیں صدر جمہوریہ نامزد کرتے ہیں۔ تیسرا، تینوں کمشنروں کا مرتبہ اور اختیارات مساوی ہوتے ہیں۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے سے نتائج کے اعلان ہونے تک مکمل انتخابی عمل الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی انجام پاتا ہے۔ دوسرا ہے تحریک کی خصوصیات۔ پہلا نقطہ ہے تحریک ایک اجتماعی عمل ہوتا ہے جس میں لوگوں سے فعال شرکت کی توقع ہوتی ہے۔ دوسرا ہے تحریک میں کسی مخصوص عوامی مسئلے کو اٹھا کر لوگوں کو منظم کیا جاتا ہے۔ تیسرا، تحریک میں قیادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قیادت جتنی مضبوط ہوتی ہے تحریک کا اثر اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ چوتھا ہے تحریک ایک تنظیم ہوتی ہے۔ یہ تنظیم مسلسل مسائل کو اٹھاتی رہتی ہے۔ پانچواں ہے تنظیم کا اٹھایا ہوا مسئلہ اگر عوام کو اپنا معلوم ہو تب یہ عوام تحریک کی حمایت کرتی ہے۔ اس لیے تحریک کا ایک مخصوص یعنی طے شدہ پروگرام ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 8 بی دی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ درج ذیل تصوراتی خاکے مکمل کیجیے۔ پہلا ہے اچھی جمہوری حکومت کی خصوصیات۔ سرکاری نظام اور فیصلے کے عمل میں عوام کی شمولیت، ذمہ داریوں سے واقف حکومت۔ اس کا جواب ہے دوسرا ہے کسانوں کی تحریک کے مطالبات، قرض معافی، قرض سے نجات کے لیے پالیسی طے کی جائے۔ پہلے کا جواب ہے اچھی جمہوری حکومت کی خصوصیات، سرکاری نظام اور فیصلے کے عمل میں عوام کی شمولیت، کام کاج میں شفافیت، عوام کے مطالبات پر توجہ دینے والی حکومت، انصاف اور سب کو سمو لینے والی ترقی، مؤثر اور فعال حکومت، ذمہ داریوں سے واقف حکومت۔ دوسرا ہے کسانوں کی تحریک کے مطالبات۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے زراعت سے متعلق قومی پالیسیاں بنانا، زرعی مال کو مناسب قیمت حاصل ہونا، زراعت کو صنعت کا درجہ دیا جانا، سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات منظور کیا جائے، قرض معافی، قرض سے نجات کے لیے پالیسی طے کی جائے۔ سوال نمبر 9 درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا ہے رائے دہی ہمارا فرض ہے اور ذمہ داری بھی۔ اس بیان کے تعلق سے اپنی رائے دیجیے۔ دوسرا، آزادی کے بعد کے دور میں بھارت میں خواتین کی تحریک کے تبدیل شدہ مقاصد بیان کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے دستور کے رہنما اصول کے تحت ووٹ دینے کو شہریوں کا بنیادی فرض قرار دیا گیا ہے۔ فرض کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ دوسرا ہے الیکشن کی وجہ سے جمہوریت قائم رہتی ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ رائے دہی کے ذریعے ایماندار اور فعال نمائندوں کو منتخب کریں۔ تیسرا ہے رائے دہندگان رائے دہی کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوں گے تو حکومت عوامی فلاح کی جانب سے بتوجہی برتے گی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ رائے دہی ہر شہری کا فرض تو ہے ہی لیکن یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ چوتھا ہے میں اپنے اس خیال کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو سمجھا کر انہیں ووٹ دینے کی ترغیب دوں گا۔ دوسرے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے آزادی سے قبل کے دور میں عورتوں کے ساتھ ہونے والی غیر منصفانہ رسوم کو ختم کر کے اصلاح کرنا خواتین کی تحریک کا مقصد تھا۔ دوسرا ہے آزادی کے بعد دستور نے عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے لیکن عملی طور پر ان کے ساتھ سماج میں برابری کا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ تیسرا ہے اس وجہ سے عورتوں کو صحیح معنوں میں آزادی حاصل ہونا خواتین کی تحریک کا مقصد بن گیا تھا۔ چوتھا ہے عورتوں کو انسان کی حیثیت سے سماج میں مقام ملنا اور انہیں مساوی حق ملنا ہی اب خواتین کی تحریک کا مقصد ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔